نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے، دونوں جہان کی بھلائی اللہ آپ کا مقدر کرے۔ نبی پاک پر درود پاک کی فضیلت ایک آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ رحمت والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان انجاکم یوم القیامۃ من احوالها ومواطنها اکثرکم علی صلاۃ فی دار الدنیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، لوگوں، بے شک قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی جب ہمارے FGN چینل پر کلام پڑھا جائے تو آپ بھی جھوم جھوم کر کلام میں شامل ہوا کریں اور اس کی برکتیں آپ بھی حاصل کیا کریں۔ جی ایک کلام شروع۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، برستا نہیں، ہاں برستا نہیں دیکھے کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھا والے، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھا
اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین، ہاں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا رے سرکار موقع ہے ہو جانے والے، ہرے سرکار موقع ہے ہو جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے تم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہا تم نے دیکھے ہیں چچرارے والے، کہا تم نے دیکھے ہیں چچرارے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہمارے دلوں کو چمکا دے، ہمارے دل اللہ کرے کہ نور مصطفیٰ سے پر نور ہو، روشن ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ FGN کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح میں الحمدللہ ہم کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارے ان ٹاپکس پر گفتگو کرنے کا یقیناً مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اس FGN چینل کے پروگرام ایک نئی صبح کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت بھی آپ تک پہنچے، کچھ علم دین کی باتیں آپ تک پہنچیں، اور الحمدللہ اس لیے ہم یہ گفتگو بھی شامل کرتے ہیں، اور ساتھ ہی کلام بھی اس لیے شامل کرتے ہیں کہ ان کلاموں کو سن کر الحمدللہ عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے، نبی پاک کی محبت بڑھتی ہے۔ تو رنگ برنگا ہمارا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم الحمدللہ کلام بھی سن رہے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ علم و حکمت سے بھرپور گفتگو بھی شامل کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی طرح کے ایک بہت پیارے ٹاپک پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے بھلائی کی دعوت۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جا بجا نیکی کی دعوت دینے والوں کی پذیرائی بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے اس جماعت کو اچھی جماعت ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کی دعوت دینے والی ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کریمہ کی طرف اگر نظر دوڑاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث اس پر ملتے ہیں کہ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں ان کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کلمات ان کے لیے ارشاد فرمائے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری گفتگو انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کی دعوت دینے والے، بھلائی کی دعوت دینے والوں کی صفات بیان کی ہیں، اس کی طرف میں چاہوں گا کہ قاری صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں، اور اس طرف میں چاہوں گا کہ اس کو بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل آج ایک نئی صبح پروگرام کے اندر بہت ہی بہترین ٹاپک لیا ہے، اور اس ٹاپک کی ابھی جتنی ضرورت ہے نا جی، اس پر گفتگو کرنے کی اتنی پہلی ضرورت آئی نہیں، یعنی بھلائی کی بات بتانا اس کی ضرورت جتنی اب اس دور کے اندر ہے، چونکہ علی بھائی جو زمانے نبوی سے، زمانے رسالت سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس فریضے کے اندر سستی آتی جا رہی، نیکی کی دعوت کے اندر، بھلائی کی بات بتانے کے اندر، لوگوں کو برائی سے روکنے کے اندر، اس کے اندر دن بدن سستی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں، نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کی طرف جو بلاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی پذیرائی بیان کرتا ہے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر بہترین امت ہونے کا جو ٹائٹل مل رہا ہے، جو خطاب مل رہا ہے، جو لقب مل رہا ہے کہ تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو بہترین امت ہونے کا جو ٹائٹل ہے، جو سبب ہے، جو وجہ ہے، وہ یہ کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ بھلائی کی دعوت دینے کی ترغیب ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔
کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلائیں، یأمرون بالمعروف، اور بھلائی کی دعوت دیں، بھلائی کا حکم دیں، نیکی کی دعوت دیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکیں۔ اچھا علی بھائی، آج دیکھا جائے تو ایک تعداد ایسی ہے جو بھلائی کی دعوت دینے میں، نیکی کی دعوت دینے میں پیچھے پیچھے ہے، حالانکہ یہ ہمارا فریضہ ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ ایک تعداد یہ بھی دیکھی جاتی ہے، نیکوں کے اندر ہی دیکھ لیں تو نیک جو لوگ ہیں خود تو نیکی کر رہے ہیں مگر دوسروں کو نیکی کی طرف نہیں بلا رہے ہیں۔ ان کی کیا ایک سوچ بن چکی ہے کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، بھائی میں اپنے آپ کو سدھاروں، بھلے بھاڑ میں جائیں دوسرے لوگ، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ خود نیکی کی طرف آ رہے ہیں تو اپنے بھائیوں کو بھی نیکی کی طرف لائیں، آپ خود بھلائی کی طرف آ رہے ہیں تو اپنے بھائیوں کو بھی بھلائی کی دعوت دیں۔ اچھا اس میں بعض لوگ ہمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا بھی ہو جاتا ہے کہ چلیں میں اب بھلائی کی دعوت دینا اسٹارٹ کروں، میں نیکی کی دعوت دینا اسٹارٹ کروں، میں لوگوں کو برائی سے روکنے میں قدم بڑھاؤں۔ پھر وہ قدم بڑھاتے بھی ہیں مگر جب ان کو کامیابی نہیں ملتی ہے، یعنی وہ جس کو دعوت دے رہے ہیں بھلائی کی، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھلائی کی طرف نہیں آ رہے یا نیکی کی طرف نہیں آ رہے، تو پھر وہ دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے کہ جانے دے بھائی، کوئی نیکی کی طرف آتا ہی نہیں ہے، بھلائی کی طرف آتا ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے کوشش کرنے کا کیا مطلب۔ تو یہ سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا یہ مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ سمجھاتے رہو، آپ ہمت مت ہارو، آپ سمجھاتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن جس کو آپ بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، وہ آنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ اور رہی بات آپ کی یہ سوچ کہ میں دعوت دیتا ہوں مگر سامنے والا آتا نہیں ہے، تو ہمارا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام منوانا نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ فرما دیا کہ انبیاء تمہارا کام کیا ہے؟ پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام صرف پہنچانا ہے مگر منوانا نہیں ہے، اس کو توفیق دینا، اس کو نیکی کی دعوت کی طرف توفیق ملنا، بھلائی کی باتوں کی طرف توفیق ملنا، یا برائی سے وہ رک جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جگہ پر جتنا ہم سے ہو سکے، جتنی ہماری استطاعت ہے، ہر کوئی اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، بھلائی کی باتیں کریں اور نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں۔ ایک حدیث پاک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ اب اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہر انسان اپنی جگہ پر مبلغ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ایف جی این چینل کے ناظرین کہ بھائی جو مذہبی حضرات ہیں یہ صرف انہی کا کام ہے بھلائی کی باتیں بتانا، نیکی کی دعوت کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہمارا کام نہیں۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی فرما رہے ہر مسلمان اپنی جگہ پر مبلغ ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتاتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے۔ یعنی آپ نے جو بات کی ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیات سے بھی آپ نے بتایا، اور آخر میں آپ نے ایک بات جو ایڈ کی اس کے اندر کہ ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے۔ تو میں ادھر آؤں گا ہمارے ندیم بھائی کی طرف۔ یہاں جو ندیم بھائی مبلغ کا ایک لفظ ذکر ہوا ہے، مبلغ پہلے تو یہ بتائیے کہ کہتے کسے ہیں اور مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، یعنی جو دین کی تبلیغ کر رہا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی کیا ہر بندہ ہی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے یا اس کے لیے کوئی مفتی ہونا ضروری ہے یا بہت بڑا عالم ہو، جبے کبے ہوں، اچھی داڑھی ہو، اس کی دکھنے میں اچھا لگتا ہو، کیا وہ نیکی کی دعوت دے گا؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبلغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والا۔ جو باتیں دین میں موجود ہیں، جو اس نے سیکھی ہے نا، وہ جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ یعنی جو کچھ اس نے دین میں سے سیکھا ہے، قرآن پاک کی تعلیم اس نے حاصل کی ہے، یا اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا، دین میں سے جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے بڑھا دینا، دوسروں تک پہنچا دینا، یہ جو ہے وہ مبلغ کہلاتا ہے اور مبلغ کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی پیاری بات آپ نے بھی کوٹ کی، آپ نے بھی کوٹ کی کہ ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے۔ اب اس کے لیے کسی ڈگری کی حاجت نہیں ہے، یعنی آپ سیکھی کہ آپ نے ایک بات اچھی کہیں سے سن لی، آپ کسی اور کو پہنچا دیں ثواب کی نیت سے۔ فار ایگزامپل جمعہ میں جو ہے وہ شوہر نے بیان سنا، اب وہ گھر آئے، اپنے بچوں کو بھی وہ باتیں شیئر کر دیں، اپنے گھر والوں کو بھی شیئر کر دیں، تو یہ بھی اپنی جگہ ایک مبلغ ہے۔ یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مبلغ والا کام یہ بھی اپنی جگہ مبلغ ہے کہ یہ بھلائی کی بات پہنچا رہا ہے، جو اچھی بات اس نے سیکھی ہے
وہ پہنچا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی یوں سمجھے کہ عالم ہونا یا پھر جناب مفتی کی ڈگری اس کے پاس ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان اپنی جگہ جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جس جگہ پر چاہیں وہ لوگوں تک بھلائی کی بات جو ہے وہ پہنچائے۔ تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ چیز ہے کہ مبلغ اسی کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے اگر یہ سوال بھی کیا ہے کہ مبلغ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، تو اس میں 2 پہلوؤں سے جو ہے وہ اس کو عرض کروں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ بندہ بھلائی کی دعوت دے رہا ہے، یعنی صرف نیکی کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا کہ بھائی آپ یہ نیک اعمال کرو، نماز جو ہے وہ آپ پڑھو یا اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں کرو۔ اور ایک ہوتا ہے برائی سے منع کرنا، یعنی کسی بندے کو پراپر کوئی گناہ وہ کر رہا ہے تو اس کو منع کرنا کہ بھائی یہ گناہ تم مت کرو، یا یہ والی غلطی جو آپ نے کی ہے ایسا نہ کرو۔ یہ دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب مبلغ کو ہونا کیسا چاہیے، پہلے میں اس پر کلام کرتا ہوں، پھر ان دونوں پہلوؤں میں انداز کیا ہونا چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ مبلغ جو ہونا یعنی جو بھلائی کی بات بتانے والا ہو یا گناہوں سے روکنے والا ہو، یہ بندہ بنفس نفیس خود باعمل ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، باعمل با اثر ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کریم فرقان حمید نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے کہ جو خود عمل نہیں کرتے لیکن لوگوں کو جو ہے وہ نصیحت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ یعنی بندے نے خود کچھ نہیں کرنا ہے لیکن لوگوں کو جو ہے نا بس وہ لوگوں کو کرنے کا کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس میں لوگوں کا تو فائدہ ہے لیکن اس بندے کا نقصان ہے۔ تو مبلغ جو ہے وہ باعمل ہونا چاہیے۔ اب ہوتا ایسا ہے کہ اگر وہ خود عمل نہیں کر رہا نا تو لوگ اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، یار بندہ خود تو کرتا نہیں ہے اور یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ اس کی مثال آپ گھر میں لیجئے، والد صاحب ہے اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں موبائل نہ چلاؤ نہ چلاؤ نہ چلاؤ، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن والد صاحب خود ہی موبائل لے کے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یا جناب وہ بچوں کی امی کو کہہ رہے کہ یار تم میرے سامنے چلایا مت کرو، تم میرے ساتھ میں جو ہے وہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ جناب آپ جو کر رہی ہو کدھر کا اخلاق ہے؟ آپ جو ابھی اس کو سمجھا رہے ہو یہ کدھر کے جناب اعلیٰ قسم کی تربیت اور تعلیم ہے؟ جو نصیحت تم اپنی بیوی کو کر رہے ہو، کیا اس نصیحت پر آپ خود عمل کر رہے ہو؟ کیا آپ نرم مزاج ہو؟ کیا آپ کی گفتگو میں نرماہٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی بندہ جن پر حاکم ہے ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے لیکن خود پر جو ہے وہ عمل نہیں ہے۔ تو اگر عمل نہیں ہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا، بلکہ آپ دیکھیں کہ جس کلام کی وجہ سے بندہ خود اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا تو اس کلام کے ذریعے لوگوں کو کہاں سنبھالے گا؟ اس کا اثر اس کی ذات پر جو ہے وہ نافذ نہیں ہوا تو لوگوں کی ذات پر جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ تو مبلغ باعمل ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہوئے اگر یہ دعوت دے گا نا، یعنی یوں سمجھے آپ کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، اب میں کسی کو کہوں گا نا کہ یار بھائی نماز پڑھو تو بندہ ایکسیپٹ کرے گا، نہیں یار نماز پڑھ۔ اب بندے نے نماز نہیں پڑھنی، وہ کہہ رہا بھائی نماز پڑھو، تو اس کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے بندہ یہ کہے گا کہ بھائی پہلے آپ اپنی دیکھو، آپ نماز پڑھو، پھر جو ہے وہ مجھے آپ جو ہے وہ اس کا درس دو۔ ایسے بھی قصے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بندے کو جو ہے وہ مبلغ کو باعمل ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں باعمل یعنی اس بات پر عمل کرتے ہوئے اس کو دعوت دینا چاہیے۔ اب میں چلتا ہوں اس کی طرف کہ جناب بھلائی کی بات دے رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ چیلنج نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ یوں سمجھے کہ ایکسیڈنٹ ہونے کے خطرات نہیں ہے کہ بھلائی کی بات دے رہا ہے کام پورا ہو گیا۔ لیکن برائی سے منع کرنے کا جو منصب ہے نا اور جو کام ہے نا، یہ بہت زیادہ اہم ہے اور کہیں نہ کہیں یہ رسکی بھی ہے کہ کہیں رانگ نمبر نہ لگ جائے۔ فار ایگزامپل کسی بندے کے متعلق اگر معلوم ہوا کہ یہ گناہ کرتا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ سننے دیکھنے والا جو ہے نا وہ اس طرح کا انداز اختیار کر لے کہ بس اس کو سمجھانا ہے۔ ایسا جذبہ بیدار ہوتا ہے نا علی بھائی کہ یار اس بندے کو سمجھانا ہے، گناہ سے روکنا ہے۔ اب یہ جناب بندے نے جا کے جو ہے نا وہ اس کے سامنے بول دیا اور بعد میں پھر ہو سکتا ہے کہ چیزیں کچھ اور نکل جاتی ہو۔ یعنی یوں سمجھے کہ گناہ سے روکنے کے لیے بندے کو پہلے یہ دیکھنا ضروری کہ یہ گناہ اس نے کیا نہیں کیا، صحیح ایسا بھی ہے، یہ غلطی اس نے کی نہیں کی۔ اچھا اس نے غلطی کی ہے تو غلطی اس نے کی ہے اتنی، میں نے کتنے مطلب پورا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تم اتنا سمجھا رہے ہو۔ یعنی ایک تو کم الفاظوں کے ساتھ سمجھانا، پھر قرآن کریم نے جو بتایا ادفع باللتی ہی احسن، یعنی یوں سمجھے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال، یعنی اچھے انداز میں بندہ جو ہے وہ اس کو سمجھائے اور نرم لہجے کے ساتھ سمجھائے، جتنا سمجھانا ہے، جتنی غلطی ہے اتنا ہی سمجھائے اور نہ جائے۔ ارے جناب غلطیاں تو ہوتی ہیں نا، اچھا فرق کیا ہے؟
اس بندے کا گناہ ظاہر ہو گیا اور سمجھانے والے کا اگر گناہ ہے تو وہ چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کم الفاظوں کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سمجھائیں. اللہ نے چاہا تو وہ نیکی کی دعوت اس کی اثر کرے گی، ورنہ اس کا پھر جو ہے نا وہ ریئیکشن کچھ اور آتا ہے، بندہ مانتا نہیں ہے اور وہ بلکہ ماننے کے بجائے وہ الٹا بگڑ جاتا ہے. تو ہمیں نرمی کے ساتھ سمجھانا ہے، مبلغ کو نرم مزاج والا ہونا چاہیے. اچھا کچھ کریں نہ کریں، وہ بولتے ہیں نا شربت نہ دے کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. نہیں، بندہ نرمی کے ساتھ اور میٹھے جملوں کے ساتھ سمجھائیں تو صحیح. اچھا الفاظ اتنے تیکھے ہوتے ہیں نا علی بھائی، انداز ایسا ہوتا ہے، مبلغ اگر ایسا ہوا نا تو پھر وہ نیکی کی دعوت اثر نہیں کرے گی. یعنی جھاڑنے والا انداز، ارے جناب تم کرتے ہی نہیں ہو، تم کو سمجھ نہیں پڑتی ہے، قیامت میں کیا جواب دو گے، اور قبر میں تمہارے جو ہے نا بچھو آ جائیں گے، بچھو سانپ تم کو لپٹیں گے اور جناب ڈسیں گے، تب تم کو معلوم پڑے گا. ارے اچھا چلے یہ اگر گناہ گار کے ساتھ ہونا بھی ہے تو بھائی یہ لہجہ کس قدر آپ کا اچھا ہے کہ آپ اس کو سمجھا رہے ہوں، تو یہ انداز آپ کا ایسا ہے کہ وہ نہیں سمجھے گا. اصلاح کا مطلب اور سمجھانے کا مطلب ہوتا ہے دستک دینا، نہ کہ دروازے کو توڑ دینا. اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مبلغ کے اندر یہ خاصیتیں ہوں گی جو الحمدللہ شیخ کامل امیر اہل سنت وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں. اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہترین رزلٹ جو ہے نا وہ معاشرے میں نظر آئے کے گا. اندر نیکی کی دعوت کے اندر جو بہت بڑا اثر جس چیز کا ہوتا ہے وہ ہے انداز کا. ظاہر ہے کہ آپ کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن اچھے کام کے اندر بھی اگر انداز غلط ہوگا نا تو اس کا اثر نہیں ہوگا. مثال طور بچے نے نماز نہیں پڑھی تو آپ نے اس کو یہ بولا نماز کیوں نہیں پڑھی، اور ایک یہ ہے آپ نے بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھی، بات وہی ہے، وہی الفاظ ہیں، بیٹا میں نے نماز نہیں پڑھی، اور ایک بیٹا میں نماز کیوں نہیں پڑھی. تو یہ ایک جملہ ایک ہی ہے، لیکن ایک انداز ایسا ہے کہ آپ کے بیٹے کو آپ سے دور کر دے گا، بیٹا آپ کا باغی بن جائے گا. اور ایک انداز ایسا ہے کہ بیٹا نمازی بن جائے گا اور آپ کا بھی بن جائے گا. میرے والد صاحب کا انداز کتنا پیارا ہے. تو یہ کہ تبلیغ کے اندر، نیکی کی دعوت کے اندر انداز کا بہت بڑا عمل دخل ہے. آپ دیکھیں نا شیخ طریقت امیر السنت کا انداز کتنا پیارا ہے، ہمارے بزرگوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، میرے آقا نے دین کی تبلیغ فرمائی، انداز کتنا پیارا تھا. اور وہ یہ نا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر تم اللہ کی رحمت سے نرم دل نہیں ہوتے، نرم نہیں ہوتے اور سخت دل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ تمہارے ارد گرد جمع نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہاں پر تلقین فرمائی کہ دیکھیں نرم دل اگر رہو گے تو لوگ تمہارے ارد گرد رہو گے. تو واقعی میں ایک مبلغ کے اندر نرم دل، آگے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، تم آپ ان کے لیے نرم ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر سخت دل اگر سخت دل ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں. بالکل ایسا یہ ہی صحابہ کرام نبی پاک کے اتنے قریب آئے، یہ کیا ہے؟ نبی پاک کی نرمی. تو نرمی یقیناً بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. ناظرین نرمی اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں پیدا ہوں گی. مزید قاری صاحب میں آپ کی طرف بڑھوں گا، کچھ فضائل اگر احادیث کی روشنی کے اندر بھی نیکی کی دعوت کے اور برائی سے منع کرنے کے ہمارے سامنے ہو جائے. ماشاءاللہ قرآن پاک کی آیت صاحب نے بہت ساری باتیں بتائیں، نبی پاک کے فرامین سے بھی پتہ چل جائے انشاءاللہ، تو مزید ہمارے دل کے اندر رغبت پیدا ہو. یہ علی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا چاہیے، بھلائی کی باتیں بتانی چاہیے اور برائی سے منع کرنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا. پھر تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کریں گے، لیکن ان کی دعا تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی. اور آج دیکھیں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا ہے. تو ہمارے درمیان جو اچھے لوگ ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں تو اللہ دعائیں ان کی قبول نہیں کرتا. تو دعا قبول نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بھلائی کی دعوت دینے سے اور برائی سے روکنے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، جیسا کہ ابھی ہماری جو گفتگو ہوئی نا کہ بھئی ایک مبلغ کو باعمل ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، مگر کہیں باعمل ہونا چاہیے. وہ باتیں لوگوں کو کہہ رہا ہے جو خود وہ عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کی تو پذیرائی بالکل نہیں، اس کی تو مذمت قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہو، ٹھیک ہے.
تو یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. مگر اب ایک بات ہے کہ چلیں میں جن باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہوں تو کیا میں بالکل ہی یعنی کہ نیکی کی دعوت دینا ہی چھوڑ دوں؟ میں تو گنہگار ہوں, میں خود نمازوں کا پابندی ہوں, میں دیگر عبادت کا دیگر نیکی کو کرنے والا نہیں ہوں, تو پھر مجھے تو نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے میں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے نیک بنا لوں گا, نمازی بنا لوں گا, میں خود سیدھی راہ پر آ جاؤں گا, پھر بعد میں اسٹارٹ کروں گا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا, بھلائی کی دعوت دینا. تو ایسوں کے بارے میں بہت پیاری حدیث پاک ہے جو ایسی سوچ رکھتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, ہم اس وقت تک نیکی کا حکم نہیں دیں گے جب تک ہم مکمل طور پر خود اس پر عمل نہیں کر لیتے, اور نہ اس وقت تک برائی سے منع کریں گے جب تک ہم مکمل طور پر خود اس سے اجتناب نہیں کر لیتے, یعنی بچ نہیں جاتے ہیں. تو اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, بلکہ نیکی کا حکم دو اگرچہ تم مکمل طور پر اس پر عمل نہ کر سکو, اور برائی سے منع کرو اگرچہ مکمل طور پر اس سے اجتناب یعنی بچ نہ سکو. یعنی اگر کسی حد تک عمل کرتے ہو تو امر بالمعروف اور ونہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کرتے رہو. تو ہمیں یہ کہ ہم خود بھی نیک بنتے رہیں اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے رہیں, خود بھی برائی سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں اور لوگوں کو بھی برائی سے بچاتے رہیں. نیکی کی دعوت کی پذیرائی جو ہے احادیث کے اندر بھی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت کی طرف بڑھیں. مزید انشاءاللہ آگے بڑھیں گے, اس سے پہلے ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں, 2-3 اشعار انشاءاللہ شامل کریں گے, پھر آگے گفتگو کرتے ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے, یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے, اور آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے, اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہے, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے, اور آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, آپ کی خاطر بنائے دو جہاں, اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے, اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے. آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے, قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے, مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے. بردرت آمد گدا بہرے سوال, بردرت آمد گدا بہرے سوال, ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہے, ہو بھلا اختر کا
عطا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا کی تو شان ہی اتنی عظیم ہے کہ میرے آقا جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے میرے آقا یکتا ہے، میرے آقا کا کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اللہ پاک نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی ہماری بھلائی کی دعوت ٹاپک کو لے کر کے، آیات کریمہ سے آپ کو بتایا، نبی پاک کی حدیث سے آپ کو بتایا کہ بھلائی کی دعوت کی، نیکی کی دعوت کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، اس پر بھی گفتگو کی۔ مزید میں چاہوں گا آخر میں کہ ہمارے ندیم بھائی سے اس بات پر بھی گفتگو کریں کہ بزرگان دین جو ہمارے ہوا کرتے تھے، سبحان اللہ، جو ہمارے اسلامک یہ سمجھے کہ ہیرو ہیں الحمدللہ، تو ان حضرات کا نیکی کی دعوت کا کیا انداز ہوا کرتا تھا، ان حضرات کو جو ہے نیکی کی دعوت کے حوالے سے کیا کیا پریشانیاں آئی، اور نیکی کی دعوت کا ان کا اپنا کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ یقیناً علی بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی نیکی کی دعوت کا جو ہے وہ فریضہ انجام دیا، بلکہ نبی تو ہوتا ہی ہے، یعنی ہدایت کی راہ پر جو ہے وہ لوگوں کو گامزن کرنے والا۔ صحابہ اکرام نے بھی بخوبی اس منصب کو جو ہے وہ انجام دیا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ اپنے اعز و اقربا کو دیکھا، بلکہ اللہ کی راہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے کے لیے اور برائیوں سے منع کرنے کے لیے انہوں نے ہر ممکن کوشش کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر میں آغاز کروں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکی کی دعوت دینے کا انداز کتنا پیارا تھا، اور آپ کتنا کرتے تھے، اور لوگوں کو کس قدر جو ہے وہ آخرت کی طرف آپ گامزن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ عمل ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمان اقدس یعنی پاکیزہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ یعنی کس قدر جو ہے یہ نیکی کی دعوت ہے علی بھائی کہ قبرستان میں جو ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ اکرام بھی جو ہے وہ ساتھ میں ہیں، اور یہ کس قدر، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے کہ آپ تو بخشائے آقا ہیں، بلکہ لوگوں کو بخشوانے والے ہیں، لیکن پھر بھی قبر کے حالات اور اس ہوش ربا منظر سے آپ کس قدر واقف ہیں کہ رو رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ پھر حکم دے رہے ہیں کہ اے لوگوں اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا اگر ہم عمل دیکھیں تو یہ نیکی کی دعوت کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر، جلدی کر، یہ جو دن اور رات ہیں یہ ہماری زندگی کو جو ہے وہ پگھلا رہے ہیں، عن قریب ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر آپ نے قبر کی جو ہے وہ منظر کشی کی، آپ نے قیامت کی منظر کشی کی، اور نیک اعمال میں جلدی کرنے کا آپ نے جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا۔ پھر آخر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اگر یہ بات سمجھ میں نہ بھی آ رہی ہو نا تو عن قریب سمجھ میں آ جائے گی، جب کہ تو مر جائے گا، جب کہ تو قبر میں پہنچ جائے گا، جب کہ سوالات کے لیے فرشتے جب آئیں گے تو یہ تو حقیقت سے واقف ہو جائے گا۔ آج جو میں نصیحت کر رہا ہوں یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں آ جائے گی، لیکن یہ نصیحتیں اس وقت تجھے کچھ کام نہ دے گی۔ یعنی آج عمل کا دن ہے، آج کر لیں، کل جزا کا دن ہے۔ تو یہ بزرگان دین کا انداز ہوتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز دیکھیں، ایک شخص گزر رہا تھا، ہنس رہا تھا، آپ نے کہا اے شخص کیا تو سوالات قبر سے فارغ ہو گیا؟ کیا تو نے جوابات دے دیے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا حساب آخرت سے تو فارغ ہو گیا؟ کیا قیامت کے سوال و جواب کا سلسلہ تیرے ساتھ پورا ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر بھی تو ہنس رہا ہے۔ یعنی یہ نصیحت ہے، یہ نیکی کی دعوت ہے کہ غافلوں کو بیداری کے لیے جو ہے نا یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ نیکی کے قریب آ جائے، اور یہ بزرگان دین کا انداز تھا۔ دیکھیں آج لوگ جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ یار کچھ لوگ ایسے جو خود بھی گناہوں سے نہیں بچتے، بچاتے نہیں، کچھ لوگ بچ جاتے لیکن بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہی کہتے ہیں کہ جناب کیا کریں، ہم اپنے آپ کو بچا لیں یہی کافی۔ نہ نہ نہ، یہ والا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بتائیں کہ جو شراب کے عادی ہیں ان کو شراب کی عادتوں سے کون باہر نکالے گا؟ وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا شوہر ہوگا، اس ماں کو اس کا بیٹا کون واپس لا کر دے گا؟ اس بیوی کو وہ شوہر کون لا کر دے گا کہ جو شراب کا عادی بن چکا ہے؟
جو جناب برائیوں میں مبتلا ہو چکا ہے، معاشرے کا اگر وہ خراب فرد ہو گیا ہے تو جو سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری کی کوڑھیں ہیں، یہ فکر کریں اور دیکھیں کہ اصلاح امت کا درد اگر دل میں ہوگا نا علی بھائی، تو بندہ یہ کر پائے گا کہ نہیں یار برائی ہو رہی ہے، مجھے اس کو جو ہے وہ دور کرنا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز میں نے جو ہے وہ، یعنی ان کا کس قدر یہ نیکی کی دعوت کے متعلق کرتے تھے اور برائی پر سے جو ہے نا وہ منع کرنے کے متعلق کرتے تھے کہ جب آپ کسی کو گناہ کرتے دیکھتے نا اور اگر اس کو سمجھانے پر آپ قدرت نہیں رکھتے تو آپ کے پیشاب سے خون جاری ہو جاتا، اس قدر آپ اپنے دل کو جلاتے تھے کہ یار یہ اللہ کا بندہ ہے، میرے سامنے اللہ کی نافرمانی کیسے کر لے رہا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے، آپ نہیں سمجھا سکتے تو اندر سے کڑ رہے ہوتے تھے۔ تو یہ تو کہ بندہ کڑے ہیں یار کہ یار یہ لوگ برائی کر رہے ہیں، لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو میں ان کو سمجھاؤں اور میں ان کو جو ہے وہ ہدایت کے راستے پر لے کر آؤں۔ یقیناً ہمارا یہی انداز ہونا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے طرز عمل پر ہم اللہ کرے کہ عمل کرنے والے بنیں۔ اگر برائیوں کو روک سکتے ہیں تو اس وقت تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم برائی کو روکیں۔ اگر برائی کو نہیں روک سکتے ہیں تو پھر اسٹیپ آتا ہے کہ کم سے کم دل میں برا جانا ہے، دل میں برائی کو برا تو جانے تو صحیح، ایسی جگہ پر جائیں تو نہ کہ جہاں پر برائیاں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا، اللہ کرے کہ ہمارا ایک اپنا کوئی ذہن ہو، کوئی ایسی ہم سوچ پیدا کرے کہ مجھے لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے، اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بنے، جب بھی نماز پڑھنے جائیں تو اکیلا نہ جائیں، کسی کو ساتھ میں لے جائیں، کسی ایک کو ساتھ میں لے جائیں۔ جب بھی ہم جناب تلاوت قرآن پاک کریں، ایک کو نیکی کی دعوت دے دیں۔ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کریں، کسی کو نیکی کی دعوت دے دیں۔ کوئی برائی کا کام کرتا ہو اس کو بری بات سے منع کریں۔ اس طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اچھا ماحول بنائیں گے۔ اپنے گھر سے سٹارٹ لیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو برائیوں سے منع کریں، اپنی بیوی کی تربیت کریں۔ اس طرح انشاءاللہ تربیت شروع کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے قوی امید ہے کہ معاشرہ اچھا ہوگا، برائیوں کا خاتمہ ہوگا، اچھائیاں پھیلے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا معاشرہ ایک اچھا ستھرا اور اسلامی معاشرہ بنے گا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں زمانہ دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔